حضور علیہ السلام فرماتی ہیں انا اکثر الارض کہ میں ارضوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں اور بات کرنے کا جو ڈھنگ مجھے ہے اللہ نے اور کسی کو وہ عطا نہیں فرمایا۔ جو آدمی نبی کی کلام کا مثل نہیں ہو سکتا تو نبی کے وجود کا مثل کیسے بن سکتا ہے؟ عطا کی بن کر۔ تو کلام کا حسن کیا ہوتا ہے؟ اب سنیں تو میں یہ دوبارہ میں روایت پیش کروں، دوبارہ بات کر رہا ہوں میں، فرمایا کیا کہ کلام میں بہتر کلام کون سا ہوتا ہے؟ تو فرمایا خیر الکلامی، ہم باتیں کرتے ہیں وہ کہتا ہے یار کمائیں ماری جاتے ہیں تو یہ کر رہا تھا، بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اب سنیں کہ اچھا کلام کون سا ہوتا ہے؟ خیر الکلامی، خیر الکلامی، خیر بولتے ہیں بہتر، خیر کسے بولتے ہیں؟ بہتر کو۔ کلام کلمہ کی جمع ہے، گفتگو۔ بہتر کلام وہ ہے ما قل ودل، ما قل ودل۔ بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو کم ہو لیکن دلیل والا، جو لفظ جملے میں کم ہوں لیکن سمجھانے میں اس کا وزن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے فصیح بنایا کہ بات تھوڑی ہو، ایک جملے میں گلے کا گھر جو ہے وہ پورا کر دے۔ اب آئیں میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں پیارے آقا علیہ السلام کا۔ پہلے بات سمجھ لی، اب میں نبی علیہ السلام کا ایک ولی کامل کے دور کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی، سب فرمائے رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا میں نے بولا ہے؟ سلطان محمود غزنوی، یہ بادشاہ بھی تھا، یہ ولی کامل تھا۔ جب بھی عوائد عمر میں عوائد بولتے ہیں شروع حضرت صاحب اس کے دل میں 3 سوال تھے۔ کیا میں نے بولا ہے؟ اس کے دل میں 3 سوال تھے۔ اگر یہ میری بات آپ کے دل میں آ جائے گی تو کئی مسائل جو ہے آپ کو حل ہو جائے گا۔ کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا ابتدائی جو تھا وہ دور تھا، اس کو 3 سوال ہمیشہ کھا رہے تھے، وہ سے ہمیشہ پریشان کر رہے تھے۔ کتنے سوال بھی؟ 3۔ جیسے آج کل اس دور میں یہ باتیں ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جسے بات پڑھتا ہوں میں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ جب قرآن پڑھا جائے، کسی بات پڑھی جائے تو شوق سے اللہ کا نام سبحان اللہ کا تو فرماتی ہیں کہ مجھے 3 سوال پریشان کر رہے تھے۔ کون بولا جی؟ یہ میں نے یاد بھی کرانا ہے اور عظمت مصطفیٰ بھی بن جانا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان پہنچا ہے، دل میں یہ تھا کہ شاید یہ صحیح ہے یا یہ دل میں ہی رکھا، لوگوں کو بیان اس نے نہیں کیا کہ ایک آدمی مصلی پہ بیٹھنے والا، اس میں چٹائی پہ بیٹھ کر دین کی تعلیم حاصل کرنے والا،
یہ نبیوں کا وارث کیسے ہو سکتا ہے؟ نبیوں کا، کیونکہ العلماء وارثۃ الانبیاء، پھر نبی فرماتے ہیں کہ علماء نبیوں کے کیا ہے؟ وارث ہیں۔ ایک تو میرے دل میں یہ سوال تھا کہ یار یہ غریب سے لوگ ہیں، جیسے آج کل مولویوں کو نا بہت لوگ غریب سمجھتے ہیں، خدا کو ہدایت دے کہ حقارت کی اس کے پیچھے ہی نماز پڑھنی، جن کے مرتا ہے آدمی آخری وقت تک مولوی کام آتا ہے، لیکن معاشرہ ایسا غلیظ ہو چکا ہے جو دنیا دار ہو اس کی تو قدر کرتی ہیں، جو دین دار ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو ایسی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو لوگ دینی لوگوں سے پیار نہیں فرماتے۔ تو فرمایا ایک دن میں یہ سوال تھا کہ یار یہ کیسے معلوم نہیں یہ حدیث صحیح بھی ہے یا یہ دل میں نا، یہ ان کا ابتدائی دور کی بات کر رہا ہوں میں، آخری دور کی بات نہیں کر رہا۔ تو ایک یہ سوال تھا چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، مسلوں پہ بیٹھنے والے غریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسرا یہ سوال تھا کہ میرا اس کے باپ کا نام سبکتگین تھا۔ کیا نام تھا؟ سبکتگین تھا۔ اس کے ذہن میں عزیز بھائی یہ ہمیشہ سوال آتا تھا، معلوم نہیں یہ میرا باپ ہے یا میرا کوئی اور باپ ہے۔ بات نہیں آتی، یہ میرا باپ ہے یا میرا کوئی اور باپ ہے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، معلوم نہیں مجھے جنت ملے گی یا جہنم۔ کہ یہ سوال میں دوبارہ دہراؤں، پھر اگلی بات جو ہے آپ کے ذہن میں صحیح جو ہے وہ میاں صاحب نقش ہوگی۔ سوال کیا تھا؟ العلماء وارثۃ الانبیاء، کہ نبی السلام نے فرمایا کہ جو میرے عالم ہیں، میری امت کے جو علماء ہیں، سابقہ نبیوں کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ بات دنیا سے جاتے ہیں نا، اس کا بیٹا وارث بڑھتا ہے۔ نبی تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ چنتا ہے، اللہ بناتا ہے۔ تو میں نبی نے فرمایا ایک اس کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے غریب بلند لوگ یہ نبیوں کے وارث کیسے ہیں؟ یہ اس کے دل میں ایک پریشانی تھی کہ معلوم نہیں یہ مسئلہ حدیث پاک، ماشاء اللہ حدیث پاک یہ صحیح ہے یا کوئی تھوڑا اس میں کوئی ملاوٹ ہے۔ دوسرا یہ تھا اس کے باپ کا نام سبکتگین تھا، محمود غزنوی کے باپ کا نام سبکتگین تھا۔ اس کے دل میں ہر وقت یہ سوال آیا رہتا تھا، معلوم نہیں سبکتگین میرا ابو ہے یا کوئی اور میرا، یہ دل میں باتیں رکھتا تھا، اس کو ظاہر وہ نہیں کرتا تھا۔ تیسرا یہ تھا میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، معلوم نہیں کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے یا یہ اس کی آغاز عمر کے جب مسلمان ہوا، جوانی میں چڑھا تو اس کے ذہن میں تینوں سوال دکھائے جا رہے تھے۔ یہ لیے آتا یہ سوالوں کو لیے جا رہا تھا اور یہ کثرت سے میرے نبی پر درود بھی پڑتا اور میرے آقا سے بیان بہت کرنے والا تھا۔ تو حضرات گرامی ایک دن یہ نا کیا کیا کہ اس کے غلام نے ایک روشن دان چراغ دان، ہم چراغ جو تھا وہ سونے کا بنا ہوا تھا، اس کے اندر جو بھی وہ تیل ڈالتے جو بھی کھیر ڈالتے وہ روشن کر کے وہ جو اس کا خادم تھا آگے لے جا رہا تھا اور بادشاہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب کچھ دور گئے نا، رات کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، کیا دیکھا کہ ایک اللہ آپ کو کیا دیکھا
کہ ایک اندھیرے میں ایک بچہ طالب علم ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے اور غربت کی کیفیت ہے، اس کے کپڑے جو ہیں، یہ بات سیکھ فرمانا، اس کے کپڑے جو ہیں یہ پھٹے پرانے ہیں، وہ حدیث پاک یا قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہا ہے، وہ وہاں سے اندھیرا تھا، وہاں سے نکلتا ہے اور ایک دکان پر، جیسے ہمارے یہاں دکانیں ہوتی ہیں رات کو وہ بلب لگا دیتے ہیں، روشنی ہوتی تاکہ چور یا کوئی آدمی نقصان نہ پہنچا جائے۔ اللہ اکبر، جب وہ آدمی سلطان محمود غزنوی سب فرمائے رحمت اللہ علیہ، جب یہ گھر سے باہر نکلا، آگے اس کا غلام جو تھا وہ جناب اس نے چراغ سونے کا بنا ہوا تھا، اس میں جو بھی اس نے تیل ڈالا وہ روشنی کے ساتھ وہ آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے سلطان محمود غزنوی جا رہا ہے، علاقے کا بادشاہ جا رہا ہے، اس کی ایک جناب پر نگاہ پڑی، ایک طالب علم اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، وہ جناب اس کی خستہ حالت ہے، کپڑے بھی پھٹے پرانے، جناب والا وہ کیا کر رہا ہے، حدیث پاک کی کتاب یا قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہا ہے، اس کے پاس تو روشنی تھی، اس طالب علم کے پاس روشنی نہیں تھی، وہ ایسا کرتا وہاں سے طالب علم کو وہاں سے مدرسے سے دور جاتا ہے، بازار میں گیا، وہاں پر جناب بلب روشن تھا، وہ وہاں پر اپنی کتاب نکالتا، وہاں پر وہ کچھ دیر کے لیے سبق یاد کر لیتا، پھر وہ جناب اپنے مقام پہ آ جاتا، اپنے مدرسے میں آ جاتا، اس کو جناب جو اس نے روشنی میں پڑھا تھا اس کو وہ یاد کرتا رہتا، اس کو وہ یاد کرتا رہتا۔ جب اگلے سبق کی باری آتی، وہ لڑکا طالب علم اللہ اکبر جو دین کا پیاسا، جو اللہ کے نبی کے فرمان کا پیاسا، یا اللہ وہ کسی اور نوکری میں نہیں کیا، یا اللہ مجھے دین کی تعلیم سے میرے ایمان کو مکمل فرما دے، میرے ایمان کو مکمل فرما دے۔ سلطان محمود غزنوی جب وہ پھر جاتا ہے روشنی میں جناب وہ پڑھ لیتا ہے، اپنے مدرسے میں جا کر مسجد میں جا کر پھر وہ اسے دوبارہ یاد کر لیتا ہے، پھر جب اسے بھولتا وہ دوڑ کر بازار میں آیا، پھر وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ایسے یاد کرتے کرتے سلطان محمود غزنوی دیکھ رہا تھا علم کا شوق اللہ اس کے دل میں نازل فرما رہا تھا، اس کے دل میں نازل فرما رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی جناب واپس آیا، اس بچے کو سلام کیا، اس کا سوال جواب کیا، سلام لینے کے بعد وہ بولا اے بیٹے تو کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نوجوان وہ بچہ جو طالب علم تھا اس نے کہا نہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، دعا فرمائی اللہ مجھے علم کے، اللہ مجھے دین کی تعلیم سے منور فرمائے تاکہ میں قرآن کو پہچان سکوں، اللہ کے نبی کی فرمان کو پہچان سکوں۔ سلطان غزنوی کے دل میں جو پہلا سوال تھا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جو عالم ہیں وہ سابقہ انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ جب یہ کہا اس نے وہ جو سونے کا چراغ دان بنا ہوا تھا اس نے اٹھایا، غلام سے نہیں کہا، بڑے ادب کے ساتھ وہ جو سونے کا چراغ تھا جل رہا تھا اس بچے کو عطا فرمایا۔ جب یہ عطا فرمایا کہ ایک روایت میری نگاہ میں کئی دفعہ گزری ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں،